ایک اندھا لولا اور ہاتھوں سے محروم شخص غلاف کعبہ کے پاس بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہاں طواف کرنے والوں میں سے ایک شخص نے اسے کہا، بھلا اب بھی تجھے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ سزا کم ہے؟ اب اس شخص نے جواب دیا، اگر تمہیں میرے گناہوں کا پتہ چل جائے تو تم بھی خود کہو گے کہ ابھی یہ سزا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، آخر اتنا بڑا کون سا جرم ہے جو تو نے کیا ہے؟ اس بدبخت نے جواب دیا، میں قاتلان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں تھا۔ جب تمام لوگ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے لباس اتار کر لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک کمر بند بچا ہوا تھا۔ وہ کمر بند خاصا قیمتی تھا۔ اس کمر بند میں بہت گرہ یعنی گٹھانیں دی ہوئی تھی۔ میں نے کمر بند کھولنا شروع کیا۔ جب آخری گرہ کھولنے لگا تو امام حسین علیہ السلام کا دایاں ہاتھ کمر بند پر آ گیا۔ پہلے تو میں نے ہاتھ ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ جب ہاتھ نہ اٹھا تو مجھے ایک ٹوٹا ہوا خنجر مل گیا۔ میں نے اس خنجر کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کا دایاں ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا۔ پھر میں نے کمر بند کھولنا چاہا تو امام حسین علیہ السلام کا بایاں ہاتھ کمر بند پر آ گیا۔ میں نے بائیں ہاتھ پر بھی خنجر کے وار شروع کیے۔ جب وہ ہاتھ کلائی سے کٹ گیا اور میں نے کمر بند کھولنے کا ارادہ کیا، زمین میں زلزلے کے جھٹکے آ گئے۔ میں ڈر گیا۔ پھر سیاہ آندھی چلنے لگی۔ اسی اثنا میں آسمان سے کوئی چمکتی ہوئی چیز نازل ہوئی۔ میں بھاگ کر چھپ گیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سے اترنے والے بادل نما روشن چیز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، امام حسن اور ایک مستور جس نے سیاہ برقع پہن رکھا تھا۔ وہ مستور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آئی اور ایک ایک ٹکڑے کو بوسہ دے کر پوچھا، بیٹے تو اتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی تک کسی نے نہ دیا۔ میرے لال تجھے کس کس نے شہید کیا؟ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اماں میں کس کس کا نام بتاؤں؟ کربلا میں موجود یزیدی فوج میں سے ہر شخص نے میرے قتل میں حصہ لیا۔ اماں جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا انہوں نے پتھر مارے، جن کو پتھر نہ مل سکا تو انہوں نے کربلا کی ریت اٹھا کر مجھ پر پھینکی۔ میرا سر شمر نے میرے جسم سے اتارا اور میرے دونوں ہاتھ اس شخص نے ابھی ابھی جدا کیے جو وہاں چھپا ہوا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہ منظر کبھی نہ بھول پاؤں گا جب اس مستور نے میری طرف دیکھ کر غمزدہ آواز میں کہا، اللہ تیرے ہاتھ پاؤں قطع کرے، اللہ تجھے اندھا کرے اور تجھے آگ نصیب ہو۔ میرے بیٹے سے تو نے یہ سلوک کس لیے کیا ہے؟ اب وہ شخص کہتا ہے، میں گھبرا گیا۔ جب وہ سب چلے گئے میں اٹھا تو میری آنکھیں بینائی سے محروم ہو گئی اور اسی وقت میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں میرے جسم سے جدا ہو کر گر گئے۔ اور ناظرین،
قتل امام حسین علیہ السلام میں جو بھی شریک ہوا اس کو آخرت سے پہلے ہی اس دنیا میں ہی سزا مل گئی، اور اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من كنت مولا